أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. کل بتایا تھا کہ ایمان والوں نہ داخل ہو کسی کے گھر میں اپنے گھر کے علاوہ یہاں تک کہ تم اجازت طلب کرو، سلام کرو گھر والوں پر. یہ بہتر ہے تمہارے لیے لعلکم تذکرون، تاکہ تم یاد رکھو. ٹیلی فون کا مسئلہ بھی یہی ہے. بعض لوگ بلا اوقات میں فون کر دیتے ہیں، جیسے رمضان کا مہینہ ہو، سونے کا وقت ہے، فون کرتے ہیں. رات کو کسی بھی وقت فون کر لیتے ہیں. تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی اس میں داخل ہے. پہلے سے پوچھ لیا جائے کہ آپ کس وقت فارغ رہتے ہیں تاکہ میں آپ سے بات کر سکوں. اور لمبی بات کرنا ہو تو پہلے سے اجازت دے دیں کہ کچھ کام ہے، بات لمبی ہوگی، آپ کہیں اس وقت فون کریں. اور تیسرا مسئلہ یہ بتایا، فون کرتے ہیں اور سامنے پوچھتے ہیں کون بولتے ہو. فون تم نے کیا ہے تو پہلے بتلانا چاہیے کہ میں بول رہا ہوں، نام لے کر. حضرت مولانا الیاس گمن دامت برکات ہوں جو پاکستان کے ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر میں کہا میں جو فون کرتا ہوں تو میں اپنا نام لیتا ہوں تو الیاس گمن بول رہا ہوں نہیں بلکہ مولانا الیاس گمن بول رہا ہوں. اب لوگ جو ہیں مولانا بولنے میں پریشان ہوتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو مولانا کیوں کہوں، لیکن چونکہ تعارف اسی نام سے ہے. اب الیاس گمن کہیں گے تو کیا پتا چلے گا. میں یوں کہوں اسماعیل کاکودروی بول رہا ہوں، اب پتہ نہیں چلے گا کہ بھئی کون اسماعیل بول رہا ہے. اس لیے پورا نام لینا چاہیے کہ میں مولانا اسماعیل اللہ بول رہا ہوں، آپ سے یہ کام ہے. تو یہ ایک اجازت لینے کا ایک طریقہ ہوا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، اگر نہ ہو اس میں کوئی آدمی تو نہ داخل ہو یہاں تک کہ تم کو اجازت مل جائے. گھر میں آپ نے اجازت لی 3 مرتبہ لیکن کوئی ملا نہیں، اندر سے آواز نہیں آئی تو داخل نہیں ہونا چاہیے کہ آواز نہیں آئی تو اب چلو میں داخل ہو جاتا ہوں. بلکہ یوں کہا جائے وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر کہا جائے کہ آج نہیں، آج چلے جاؤ تو لوٹ جاؤ. هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو تم کر رہے ہو. ہمارے ملک میں تو ایسا نہیں ہوتا ہے، اجازت طلب کریں تو عام طور پر اجازت مل جاتی ہے. دوسرے ملکوں میں ایسا ہوتا ہے کہ نہ کہتے ہیں کہ آج ملاقات نہیں ہو سکتی، تو اس کو برا نہ مانے، بیٹھ نہ جاوے یا لوٹیں تو کہا ایک ایسا آدمی ہے میں آیا اور مجھے اجازت نہیں دی، اور وہاں بیٹھ جاوے اڑ جاوے تو اس سے منع کیا گیا ہے، لوٹ جاوے. چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مرتبہ اجازت لو. گھنٹی بجاؤ 1 مرتبہ، یا گھنٹی نہیں ہے تو کہو السلام علیکم فلاں میں داخل ہو جاؤ. 3 مرتبہ اجازت طلب کریں. اگر آواز نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب خانہ راضی نہیں ہے ابھی ملاقات کے وقت، اس لیے واپس ہو جانا چاہیے. یہ روایت میں ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آواز دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا میں اللہ کا نبی داخل ہو جاؤں؟ اندر سے وعلیکم السلام کہا چپکے سے.
کہ 2 بار سلام کریں گے تو جتنی مرتبہ سلام ہوگی اتنی مرتبہ برکت کی دعا ملے گی اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی کی طرف سے کہ سلامتی ہو تم پر، تو دعا ملے گی۔ تو دوسری مرتبہ سلام ہوا، انہوں نے چپکے سے جواب دیا۔ پھر تیسری مرتبہ سلام ہوا، آپ نے چپکے سے جواب دیا۔ پھر آپ لوٹ گئے 3 مرتبہ کے بعد، جب جواب نہیں آیا حضرت سوال انتظار کرتے رہے۔ پھر دیکھا کہ شاید آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس چلے گئے، تو دروازہ کھول کر پیچھے بھاگے اور کہا یا رسول اللہ میں سن رہا تھا لیکن دعا کی تمنا نے مجھے جواب دھیرے سے دینے پر مجبور کیا، اس لیے میں نے دھیرے سے جواب دیا، آپ تشریف لائیں۔ تو اب آپ نے برا نہیں مانا کہ تم نے جواب نہیں دیا تو اب میں نہیں آتا ہوں، بلکہ آپ واپس آئے اور گھر میں داخل ہوئے۔ تو یہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ اگر 3 مرتبہ اجازت طلب کرے اور نہ آئے تو رخصت ہو جائے۔ بعض ہمارے اسلاف نے کہا کہ اس پر عمل کرنے کے لیے ہم گھر گھر جا کر دستک دیتے تھے کہ کوئی گھر ایسا ملے کہ جو 3 مرتبہ دستک دینے کے بعد بھی اجازت نہ ملے تو ہم واپس ہو جائے اور ایک سنت پر عمل ہو جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن ایسا موقع آیا ہی نہیں، جہاں گئے وہاں 3 مرتبہ سے پہلے ہی دروازہ کھول دیا گیا، تو اس سنت پر عمل نہیں ہو سکا۔ علماء کے مکان پر جاوے تو یہ بتایا گیا ہے کہ دستک نہ دے، اگر وہ نماز کے لیے نکلیں گے تو ملاقات ہو جائے گی۔ بڑے علماء جو ہوتے ہیں، اکابرین ہوتے ہیں، تو ان کے گھر جا کر دستک دینا مناسب نہ ہو تو دستک نہ دے، بلکہ انتظار کریں کہ جب وہ نماز کے لیے نکلیں گے اور بیٹھیں تو بیٹھنے کی گنجائش بتائی گئی کہ جب نماز کے لیے نکلیں گے تو ہم ان کی ملاقات کریں گے۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ۔ کوئی حرج نہیں ہے کہ داخل ہو تم ایسے گھروں میں جس میں کوئی رہتا نہیں ہے، جس میں برتنے کا تمہارے لیے سامان ہے۔ واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جس کو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، جس کو تم چھپاتے ہو۔ اس آیت کے بارے میں یہ ہے کہ جب اوپر والی آیت نازل ہوئی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم قریش جو مکہ سے سفر کرتے ہیں یا مدینہ سے سفر کرتے ہیں شام کا، مکہ سے شام کا، مدینہ سے شام کا سفر کرتے ہیں، تو راستے میں بہت سے مسافر خانے بنے ہوئے ہیں جس میں ہم آرام کرتے ہیں۔ اب وہاں کس سے اجازت طلب کریں گے اندر داخل ہونے کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی غیر مسکونۃ، یہ کسی کے رہنے کا گھر نہیں ہے، اس لیے اب اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، مسافر خانے میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ریلوے اسٹیشن پر آرام ککش بنا ہوا ہوتا ہے جس میں لوگ آرام کرتے ہیں، وہاں کس سے اجازت لیں گے؟ اس میں بغیر اجازت کے داخل ہو سکتے ہیں۔ لیکن بعض جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں داخل ہونے کے لیے کچھ شرائط ہوتے ہیں، تو ان شرائط کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ مثلا پلیٹ فارم پر داخل ہونا ہو تو پلیٹ فارم ٹکٹ کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر داخل نہ ہو، وہ لے کر داخل ہونا چاہیے پلیٹ فارم ٹکٹ، بغیر پلیٹ ٹکٹ لیے ہوئے شرائط میں سے ہے کہ داخل نہ ہو تو نہ داخل ہو۔ ایسے علماء نے لکھا ہے کہ یہ گناہ ہوگا۔ تو جو جو جگہیں اس طرح کی بنی ہوئی ہیں، متاع لکم یعنی برتنے کا سامان، رہنے کے لیے، سکونت کے لیے کچھ سامان ہمارا اندر ہے برتنے کے لیے، مثلا کمرے بنے ہوئے ہیں، وہ کسی کا گھر نہیں ہے، تو وہاں ہم جا کے ہو سکتے ہیں۔ ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں اصل مقصد کیا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ مومنین اور مومنات کو الگ الگ حکم دیتے ہیں۔
قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ قل، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے مومنین کو کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، یہ پاکیزہ ہے ان کے لیے، بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہیں اس چیز سے جس کو وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خود نہیں فرمایا بلکہ نبی سے فرمایا کہ تم کہہ دو ان کو۔ جیسے باپ کبھی بیٹے سے ناراض ہوتا ہے تو ماں سے کہتا ہے اپنی بیوی سے کہ بیٹے کو کہہ دینا کہ یہ کام کر، یعنی خود بات نہیں کرتا بلکہ ماں سے کہتا ہے کہ تم اس کو کہو کہ یہ کرے، کیوں ناراضگی کی علامت ہے۔ ایسے مومنین جو اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی سے فرمایا کہ تم کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں۔ شیطان نے کہا تھا جب اس کو راندہ درگاہ کیا گیا تھا کہ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِن خَلْفِهِمْ وَعَن شِمَالِهِمْ، یعنی یہ کہا کہ میں آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا اور اس کو بہکاؤں گا۔ فرمایا دو سمت اس نے چھوڑ دی، ایک اوپر والی اور ایک نیچے والی۔ اوپر دیکھا کوئی آدمی چلے تو یہ برا معلوم ہوتا ہے، ٹھوکر کھا کے گرے گا، اس لیے چلنے کے لیے بتایا گیا کہ بھائی نیچے دیکھ کر نیچی نگاہوں کے ساتھ چلے تاکہ اس کی نگاہوں کی حفاظت ہو جائے، ادھر ادھر نگاہ نہ پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی پہلی نگاہ معاف ہے، ایک تو اتفاقاً پڑ جائے کسی عورت پر نگاہ وہ معاف ہے، لیکن دوسری معاف نہیں ہے، یعنی جمائے رکھنا نگاہیں یہ معاف نہیں ہے، یہ گناہ ہے۔ اور مراقبہ بتایا گیا، علماء اور اولیاء کرام مراقبہ بتلاتے ہیں تمہیں نگاہوں کی حفاظت کرنی ہو تو مراقبہ ہے۔ کون سا؟ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک مراقبہ ہے کہ بھائی آپ جس وقت نظر کر رہے ہو اس وقت یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں کسی عورت کی طرف نگاہ کر رہا ہوں، یہ مراقبہ ہے، تو آدمی نگاہ اپنی نیچی کر لے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدمی اپنی نگاہ کو نیچی کر لے گا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب آدمی اپنی نگاہوں کو نیچی کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے گی۔ یہ عادت ڈالنے سے ہوتی ہے، دوا ہے، دوا پینی پڑتی ہے، آدمی نگاہوں کو ہٹا لے اور یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایمان کی حلاوت نصیب فرمائیں گے یا اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو پھر اس صورت کے اندر جو ہے نگاہ آدمی کی کسی کی طرف نہیں پڑے گی۔ ایک بزرگ نے اپنے ایک مرید سے فرمایا کہ اگر شیر تمہیں دیکھ رہا ہو، شیر وہاں موجود ہو، تو کیا تم کسی عورت پر نگاہ ڈالو گے کہ اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرو گے کہ اس وقت بھی ٹک ٹکی نگاہ سے دیکھتے رہو گے؟ کہا نہیں، اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں گے۔ تو کہا اسی طریقے سے اللہ دیکھ رہے ہیں تو کیا اللہ شیر سے کم ہے جس نے شیر کو پیدا کیا؟ ان اللہ خبیر بما یصنعون، یہ علاج بتایا گیا۔ آگے مومنات اس میں شامل تھی لیکن پھر بھی مومنات کو الگ سے ذکر کیا۔ فروجہم ویحفظوا فروجہم پر علماء نے بات لکھی ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت مرد عورت سے، دو مرد آپس میں، دو عورتیں آپس میں، اسی طرح اپنے ہاتھ سے، یہ سب ویحفظوا فروجہم کے اندر داخل ہیں۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن
اور کہہ دیجیے مومنات کو کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں. مومنات کو بھی کہا گیا. اب اس کے بارے میں دو قول ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ عورتیں مرد کو دیکھ سکتی ہیں جبکہ شہوت کی نگاہ سے نہ ہو. ایسے ہی دیکھنا ہو عورتیں مرد کو دیکھیں پردے سے, وہ تو پردہ پہننے کے بعد بھی مرد نظر آئے گا, تو شہوت کی نگاہ نہ ہو تو دیکھ سکتی ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں دیکھ سکتی, شہوت کی نگاہ ہو یا نہ ہو. دونوں نے اپنے اپنے دلائل بیان کیے ہیں, پروف دیا ہے. چنانچہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہما بیٹھے ہوئے تھے. عبداللہ ابن ام مختوم تشریف لائے جو نابینا تھے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پردہ کر لو. تو دونوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہے, اسے کیسے پردہ کریں, وہ دیکھ سکتے نہیں. کہا تم تو دیکھ سکتی ہو. تو آپ نے پردہ کروایا. تو اس سے استدلال کرتے ہیں کہ عورت مرد کو نہیں دیکھ سکتی چاہے خواہش کی نگاہ ہو یا نہ ہو. اور جو لوگ حضرات فرماتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اندھا آدمی بھی کبھی کبھی, جو کہ حضرت عبداللہ ابن ام مختوم تو بہت پاکیزہ تھے, لیکن اندھا آدمی بھی دل کی نگاہ سے دیکھتا ہے, محسوس کرتا ہے. اس لیے پردہ کرنے کا حکم دیا گیا. باقی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جگہ پر کھڑے تھے اور حبشی لوگ کچھ کھیل کھیل رہے تھے, کچھ کرتب بازی بتلا رہے تھے. تو عائشہ رضی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو کر دیکھنے لگے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے سے ان کو دیکھ رہی تھی اور آپ نے کچھ کہا نہیں, یہاں تک کہ وہ خود تھک گئے کہ اب میں نہیں دیکھ سکتی. وہاں تک آپ نے انتظار کیا, آپ کھڑے ہو کر ان کا پردہ کرتے رہے اور ان کو دکھا دے رہے. اگر ناجائز ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو اجازت اس طریقے سے نہ دیتے ہیں. تو مرد کو دیکھ سکتی ہے لیکن خواہش نہ ہو, شہوت نہ ہو تو اجازت ہے. کمال الدین ابن حمام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ فتنے کی جگہ ہو تو نہ دیکھیں, چاہے شہوت ہو یا نہ ہو, اور فتنے کی جگہ نہ ہو تو دیکھیں. یہ دونوں روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر جگہ فتنے کی ہے تو نہ دیکھیں, ورنہ دیکھ سکتی ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, مگر جو خود ظاہر ہوتی ہے. اب زینت میں عورت کا آواز یہ داخل ہے یا نہیں ہے, عورت کی آواز داخل ہے یا نہیں ہے. تو اس میں بھی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی آواز سطر نہیں ہے, وہ کلام کر سکتی ہے اور مرد اس آواز کو سن سکتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہاں دو مختلف قول ہیں. ایک قول کے مطابق اس کی آواز سطر ہے, لہذا اس کی اذان امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہاں مکروہ ہے, اذان دے تو مکروہ ہے کیونکہ اس کی آواز سطر ہے. اور ایک قول یہ ہے کہ نہیں, آواز سطر نہیں ہے, وہ کلام کر سکتی ہے, لیکن شریعت نے یہ ضرور کہا ہے کہ جب موقع آوے ایسا کسی مرد کے ساتھ بات کرنے کا تو لچک کے ساتھ بات نہ کریں بلکہ روکھے پن کے ساتھ بات کریں. یہ شریعت نے حکم دیا ہے. کسی آدمی کے قلب میں بیماری ہو تو وہ متوجہ ہو سکتا ہے, اس لیے کہا گیا کہ ایسی صورت میں ذرا تھوڑا اخرا پن اختیار کریں, اپنی فطری آواز کو دبائیں اور لچک کے ساتھ بات نہ کریں کہ ایسے آدمی کو طمع ہو جائے, لالچ ہو جائے کہ بھئی کچھ یہاں پر بن سکتا ہے کام, ایسا نہ ہو. یہ شریعت نے ضرور کہا ہے. چنانچہ ازواج مطہرات کے پردے کے پیچھے سے صحابہ بات کرتے تھے, جب بھی کوئی
پوچھنا ہو، کچھ سوال کرنا ہو تو ازواج مطہرات سے پوچھا جاتا تھا اور ازواج مطہرات اس کو بتلاتی تھی اور جواب دیتی تھی، تو معلوم ہوا کلام کرنے کی گنجائش ہے، کلام کی گنجائش نکلتی ہے، مطلقاً کلام کو ممنوع قرار نہیں دیا گیا ہے عورتوں کے ساتھ بات کرنا۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ اپنے اوپر، اپنے گریبان کے اوپر پردہ ڈالیں۔ ترجمہ میں یہاں تک کر دیتا ہوں، انشاءاللہ باقی تفصیل کل کریں گے۔ الا ما ظہر منہا سے کیا مراد ہے، یعنی کس حصے کو کھلا رکھ سکتی ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ کل کریں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت